قارون کا خزانہ اور اس کا انجام۔ دوستو، قارون کے بارے میں آپ نے بہت سے قصے کہانیاں سنے ہوں گے، اور جس کا ذکر خود اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کریم میں نشان عبرت کے طور پر کیا ہے۔ دوستو، قارون بنی اسرائیل کا وہی امیر ترین شخص تھا جس کے صرف اور صرف خزانوں کی چابیاں 300 کھچروں اور اونٹوں پر لادی جاتی تھی۔ تاریخ کے مطابق شاید ہی اتنی دولت کسی اور کو ملی ہو جتنی دولت قارون کو ملی تھی۔ دوستو، قارون موسیٰ علیہ السلام کے چچا یسیر کا بیٹا تھا، جو دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت اور ثقیل آدمی تھا، اس لیے لوگ اس کے حسن و جمال سے متاثر ہو کر اسے منور کہا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ کمال بھی تھا کہ وہ بنی اسرائیل میں تورات کا بہت بڑا عالم اور بہت ہی بلند و با اخلاق انسان تھا، جس کی پرورش حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صحبت میں ہوئی تھی۔ بالآخر قارون نے ایسا کیا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے تا قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔ دوستو، قارون شروع سے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا، اور جب بنی اسرائیل کو فرعون کے فتنے سے نجات ملی تو قارون بھی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایجپٹ سے جورڈن ہجرت کر گیا تھا۔ جورڈن پہنچنے کے بعد قارون کے حالات ایک دم سے بدل گئے۔ قارون کے پاس بے پناہ دولت آ گئی۔ اس دولت کے آنے کا ایک راز تھا علم کیمیا، جسے اس نے موسیٰ علیہ السلام سے سیکھا تھا اور اس میں ماہر ہو گیا، جس کے بعد وہ اس علم کی مدد سے روم کو چاندی اور تانبے کو سونا بنا دیا کرتا تھا، جس سے قارون نے بے شمار دولت کمائی۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کریم میں کچھ اس طرح کیا کہ بے شک قارون موسیٰ کی قوم سے تھا، پھر اس نے قوم پر زیادتی کی اور ہم نے اس کو اتنا خزانہ دیا جن کی چابیاں اٹھانا ایک طاقتور جماعت پر بھاری تھا، اور اس کی قوم نے اس سے کہا کہ اتراؤ نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اتنی دولت ہونے کی وجہ سے قارون میں غرور و تکبر نے گھر کر لیا تھا، جس کی وجہ سے اس نے اپنی قوم پر طرح طرح کے ظلم و ستم کرنے شروع کر دیے تھے، جس کے بعد اس کی قوم نے اس سے کہا، اے قارون، اپنی دولت اور اپنے خزانوں پر اتنا تکبر مت کر، بے شک اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور اپنی اس دولت سے فساد نہ پھیلا کر جنت میں اپنے لیے گھر بنا اور اپنی قوم کے ساتھ بھی اچھا رویہ اختیار کر، جس طرح اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ اچھا رویہ اختیار فرمایا۔ اس کے جواب میں قارون کہتا ہے کہ یہ دولت مجھے میرے علم کی وجہ سے دی گئی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی احسان نہیں ہے، بلکہ میں نے اپنی محنت سے ان خزانوں کو جمع کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے زکوٰۃ کا حکم آتا ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے زکوٰۃ دینے کے لیے کہا، جس پر قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ وعدہ کیا کہ وہ اپنے مال میں سے 1000واں حصہ زکوٰۃ دے گا، لیکن بعد میں جب اس نے حساب لگایا تو اس کے مال میں سے ایک بہت بڑی رقم زکوٰۃ کی نکل رہی تھی، جس کو دیکھ کر اس کے دل میں لالچ پیدا ہو گیا اور اس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، جس کے بعد اس نے زکوٰۃ سے بچنے کے لیے ایک بہت گندی چال چلی۔ اس نے بنی اسرائیل میں سے جو لوگ اس کے حمایتی تھے ان کو جمع کیا اور کہا، اے لوگو، موسیٰ نے ہمیں بہت سے حکم دیے جو ہم نے مانے، اب وہ ہم سے ہمارا مال بھی چھیننا چاہتا ہے۔ قارون نے ان لوگوں سے کہا، تم لوگ ایک فاحشہ عورت کو لے کر آؤ تاکہ اسے پیسے دے کر موسیٰ کو بدکار ثابت کیا جا سکے۔ اگلے دن قارون نے قوم کو اکٹھا کیا اور موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ زنا کی کیا سزا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو زنا کرے اسے سنسار کیا جائے یہاں تک کہ وہ مر جائے۔ اس کے بعد قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ اگر آپ ایسا کریں تو آپ کے لیے کیا سزا ہے؟ اس کے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرے لیے بھی یہی سزا ہے۔ اس کے بعد قارون کہتا ہے کہ قوم کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے فلاں عورت کے ساتھ زنا کیا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس عورت کو میرے سامنے لاؤ، لہٰذا اس عورت کو سامنے لایا جاتا ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اس عورت سے پوچھتے ہیں کہ اے عورت، تجھے اللہ کی قسم پتا کیا میں نے تیرے ساتھ زنا کیا ہے؟ وہ عورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ دیکھ کر ڈر سے کانپنے لگی اور کہا، اے اللہ کے نبی، قارون نے مجھے ڈھیر ساری دولت دی تھی آپ پر تہمت لگانے کے لیے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر جاتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ، تو قارون پر اپنا غضب نازل فرما۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ زمین کو موسیٰ علیہ السلام کے تابع کر دیتے ہیں، جس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام زمین کو حکم دیتے ہیں کہ اے زمین، قارون اور اس کے ماننے والوں کو زمین میں دھسا دے، جس کے بعد قارون اپنے مال و دولت کے ساتھ زمین میں دھس جاتا ہے۔ اس طرح قارون تا قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے عبرت بن گیا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو بالکل بھی پسند نہیں فرماتا ہے، اس لیے آپ کو اور ہم سب کو تکبر سے بچنا چاہیے اور اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔